السلام علیکم ناظرین، آنے والا ہفتہ جو کہ 17 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، یہ ہفتہ کیسا ہفتہ ثابت ہوگا؟ ہفتے کے آخری دنوں میں 23 اکتوبر کے دن کون سے پلینٹس آپ کے ذائچے کے مختلف گھروں میں گردش و قیام کریں گے؟ برج حمل سے لے کر حوت تک تمام بروج کی زندگیوں میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہوں گی؟ ایریز زوڈک سائن سے پائسز زوڈک سائن تک تمام خواتین و حضرات اپنی ویکلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایریز یعنی برج حمل سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 17 سے 23 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں زحل ریٹروگریڈ سے نکل کر ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں زحل کا ڈائریکٹ ہونا آپ کے معاملات کو ایک خاص حکمت کا رنگ دیتا ہے جو فلسفے سے جڑا ہوا ہوگا۔ 23 اکتوبر کو یعنی ہفتے کے آخری دن آپ کے ذائچے میں 3 پلینٹس تبدیلی پیدا کریں گے، جس سے آپ کے لیے اپنے عملی کاموں پر توجہ مرکوز رکھنا آسان ہوگا۔ آپ کسی بڑی پکچر کو زیادہ واضح طور پر دیکھ سکیں گے۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ اپنی تنظیمی صلاحیتوں کو فروغ دینے کا ہفتہ ثابت ہوگا۔ ہفتے کے پہلے 6 دنوں میں سورج برج میزان یعنی آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں حبوط کی حالت میں رہے گا، جو آپ کی صحت و سلامتی اور عزت و وقار کے بارے میں مثبت اثرات دے گا۔ 7واں گھر جو کہ آپ کے شراکت داری کے معاملات اور ازدواجی تعلقات کے حوالے سے عدم اعتماد پیدا کر سکتا ہے۔ اپنے تعلقات کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنا چاہیے، البتہ ہفتے کے آخر دن سورج منفی حالت سے نکل آئے گا اور اس کے اثرات آہستہ آہستہ مثبت ہونا شروع ہوں گے، کیونکہ 23 اکتوبر کو سورج برج عقرب میں داخل ہوگا۔ زہرہ 7ویں گھر میں 23 اکتوبر تک اپنی سعادت کی حالت میں رہے گا۔ زہرہ آپ کے 7ویں گھر میں ہمسایوں اور بہن بھائیوں سے تعلق کے معاملے میں اہم ہوگا۔ دوست احباب سے وابستہ امیدوں میں کامیابی ملے گی۔ نکاح منگنی وغیرہ کا کوئی موقع مل سکتا ہے، البتہ سورج کے حبوط کی وجہ سے نکاح منگنی اور شادی وغیرہ کے معاملات سے گریز کریں تو بہتر ہوگا۔ البتہ زہرہ کی مثبت حالت آپ کے احساسات و جذبات کو رومانس سے ہم آہنگ کر دے گی۔ اظہار محبت کے لیے یہ دن آپ کو اچھے خیالات دے سکتے ہیں۔ ایسے ایریز خواتین و حضرات جو اپنے پارٹنر کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے اپنے ساتھی کو دریافت کرنا آسان ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے اپنے ماضی کے تعلقات کو گہرا کرنے کا وقت ہے۔ محبت کے لیے آپ اپنے آپ کو اویل کر سکتے ہیں اور محبت کی شدت سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ محبت اس ہفتے میں آپ کی توقعات کو پورا کر سکتی ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے حالات کا دھارا آپ کے حق میں اچھا رہے گا، البتہ آپ کو ابھی کچھ چیزیں طے کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دوسری طرف خدا کی طرف سے دیے گئے فضل کی اس حالت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اندرونی تناؤ کو کم کریں۔ بعض اخراجات کے بارے میں تھوڑا فلیکسیبل ہو کر رہیں، بالخصوص اپنے لیے اخراجات جن کو آپ غیر ضروری سمجھتے ہیں، ان پر آپ کو زیادہ لچکدار رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ سفر کا سیارہ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں ہوگا۔ سفر کے معاملات میں آپ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ سورج بھی آپ کو اس معاملے میں سپورٹ نہیں کر رہا۔ ہفتے کے اختتامی دن آپ کے لیے تمام ہفتے سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ پلینٹس آپ کو مدد فراہم کریں گے، آپ میں اچھی توانائی پیدا ہوگی۔ آپ کے لیے اپنی حدوں کو آگے بڑھانے اور اپنے حوصلے کو بلند کرنے کا وقت ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنی ذاتی پریشانیوں کو بھولنے کی کوشش کریں۔ گرمجوشی سے اپنے تنازعات اور ناراضگیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ 23 اکتوبر سے زحل، سورج اور زہرہ آپ کو بہتری کی طرف لے جائیں گے۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے ملا جلا رہے گا، لیکن آپ کے پاس کچھ بڑا سوچنے کا موقع ہوگا۔ ٹورس یعنی برج ثور سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں یورینس نامی پلینٹ جو کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی کے رجحانات، سائنسی علوم سے دلچسپی، فیشن کی طرف رغبت، انقلاب پسندی اور شخصیت میں چارم پیدا کرتا ہے، اس ہفتے میں آپ کی مقبولیت اور فیم میں اضافہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ بہت آسانی سے اپنے پروجیکٹس کی طرف توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ آپ کے آگے بڑھنے کے لیے یہ ویک ایک بہترین ویک ثابت ہوگا، کیونکہ آپ واقعات کو اپنے حق میں موزوں انداز میں چلتا ہوا محسوس کریں گے۔ محبت کے حوالے سے آپ کی روزمرہ زندگی میں محبت کا راج ہوگا۔ آپ کے جذبات اس ہفتے میں خوبصورتی سے تبدیلی اختیار کریں گے۔ محبت کے حوالے سے اپنے ساتھی کے ساتھ رہنے والے خواتین و حضرات کو آپ کے ساتھی کی جانب سے سپورٹ ملے گی۔ آپ کے لیے اس ہفتے میں کوئی شام واقعی خوشگوار شام ہو سکتی ہے۔ محبت کے جذبے اس ہفتے میں آپ کے لیے انرجی کو بڑھانے کا باعث بنیں گے۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کو اس بات کی سمجھ آ سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ آپ کے لیے یہ وقت درست فیصلے کرنے کا وقت ثابت ہوگا۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں، آپ کو اس ہفتے کے آخری دنوں میں یعنی 23 اکتوبر کو اس بات کا ادراک ہو سکتا ہے۔ آپ جان پائیں گے کہ پیسے کے ساتھ دیگر ضروری چیزیں انسان کے لیے
کتنی ضروری ہیں۔ ہفتے کے آخری دنوں میں 2 پلانٹس برج میزان کو چھوڑ کر برج اکرم میں داخل ہوں گے اور سیٹرن ریٹروگریڈ کی حالت سے نکل کر سیدھی چال میں آ جائے گا، جو آنے والے ہفتے میں آپ کے لیے صورتحال کو تبدیل کرنے کا باعث بنے گا۔ البتہ سورج 23 اکتوبر تک برج میزان میں کمزور حالت میں رہے گا، جو آپ کی صحت کے معاملات میں آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ سورج برج میزان میں آپ کی دھن دولت اور کاروباری معاملات میں چیزوں کو وقتی طور پر آپ کی پہنچ سے دور کر سکتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد کو احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سورج کی مخالف نظریں آپ کے روحانی معاملات، امیگریشن کے معاملات اور خفیہ دشمنوں کے حوالے سے نحس ترین ہوں گی، لہذا ان معاملات کے بارے میں کوئی سنجیدہ قدم اٹھانے سے پہلے اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ ایسے سور خواتینوں حضرات جو قرض وغیرہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، زہرہ کی سعادت آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ قرضوں کے حصول میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اس ہفتے میں مکان اور زمین جائیداد وغیرہ کی خرید و فروخت میں احتیاط سے کام لیں، کیونکہ بعض سور افراد کے لیے زہرہ کی نظرات فضول خرچی اور روپے پیسے کے معاملے میں خام خیالی پیدا کر سکتی ہیں۔ زہرہ کی نظریں ملازمت پیشہ سوری افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ نوکری میں بہتری اور ترقی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ والدین سے فوائد کے حصول میں کامیابی مل سکتی ہے۔ ایسے سوری خواتین و حضرات جو حال ہی میں شادی کر چکے ہیں، آپ کو شادی کے ذریعے مال و دولت مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بذریعہ وصیت روپیہ پیسہ ملنے کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ مرکری چھٹے گھر میں ماتحت کام کرنے والوں سے آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ زحل ہفتے کے آخری دن میں اپنی سیدھی چال میں ہو کر آپ کو 10ویں گھر میں فوائد سے حالت میں آپ کو ہفتے کے اینڈ پر خواہشات اور امیدوں میں جو آپ نے کافی عرصے سے لگائی ہوئی ہیں ان میں کامیابی دے گا۔ البتہ دوسروں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 17 سے 23 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں آپ بنیادی سچائیوں کا سامنا کر کے اپنے شکوک کو دور کر لیں گے۔ آپ کے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹھیک ٹھاک تبدیلیاں کرنے کے ذرائع ہوں گے۔ اس ہفتے میں آپ میں فطری طور پر ایک بے ساختگی آ سکتی ہے اور آپ زیادہ سپونٹینیسلی ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اچھے سامع یعنی سننے والے کے طور پر خود کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے تقدیر کے راستے پر خوش دلی سے چلنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس ہفتے کے اختتام پر جب زحل سیدھی چال میں آئے گا، آپ کے سفر کے راستے میں حائل رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہوں گی۔ آپ میں مذہبی رجحانات کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ البتہ آپ کے جو مقدمات رکے ہوئے تھے ان میں قانونی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ 23 اکتوبر کو زحل کے ڈائریکٹ ہونے کے وقت سے ایسے جیمنائی افراد جو پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ کے ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا۔ البتہ اس سے پہلے سورج آپ کے ذائقے کے 5ویں گھر میں ہوگا، جو انعامی اسکیمز، پرائز بانڈ اور لاٹری وغیرہ کے ساتھ دیگر قسمت آزمائی کے کھیلوں کے حوالے سے منفی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، لہذا ان معاملات سے گریز کریں۔ سورج کی منفی نظرات آپ کے عزت و وقار اور صحت و سلامتی کے حوالے سے غیر تسلی بخش ہوں گی۔ آپ کی قوت میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور آپ خود میں انرجی لیول کو کم ہوتا محسوس کر سکتے ہیں۔ مرکری برج میزان میں اس طرح کی حالت میں ہوگا کہ اس کے اثرات مکمل طور پر فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوں گے، لہذا خط و کتابت، تحریری معاملات اور ایگریمنٹس وغیرہ کے کاموں میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اسٹوڈنٹس کو تعلیمی معاملات میں سخت محنت کی ضرورت ہوگی۔ زحل آپ کے ذائقے کے 5ویں گھر میں اولاد سے تعلقات کے حوالے سے اہم ہوگا اور بچوں کے معاملات میں آپ کو خوشیاں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جن سے مخالف میں آپ کی شہرت بڑھے گی، آپ کے سوشل حلقے میں وسعت پیدا ہوگی۔ مفادات اور ترقی کے حصول میں آپ کے تعلقات اس ہفتے میں عام کردار ادا کریں گے۔ محبت کی زندگی کے حوالے سے اور ازدواجی تعلقات کے حوالے سے زحل کی سعادت کی حالت میں آپ کی محبت کی زندگی عام اور فائدہ مند ہوگی۔ ایسے خواتین و حضرات جو اپنی خاندانی زندگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں، آپ کے پاس دوبارہ ایک ساتھ رہنے، ملنے اور اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے دن ہوں گے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بگاڑ کو درست کرنے کے لیے اٹھائے گئے سٹیپس فائدہ مند صورتحال اختیار کریں گے۔ محبت کے بارے میں اس ہفتے آپ مثبت جذبات اور احساسات کے ساتھ عملی رجحانات کی طرف راغب ہوں گے۔ آپ کے دولت کے گھر میں اس ہفتے ممکن ہے کچھ خاص بہتری کے امکانات نہ پیدا ہوں، کیونکہ دولت اور کاروبار کے گھر پر سیاروں کی نظرات آپ کو خاص فائدہ یا نقصان نہیں دے رہی، لہذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ روپے پیسے کے معاملات میں کوئی تبدیلی ممکن ہے پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ سفری معاملات میں بھی درمیانی حالت رہنے کا امکان ہے۔ آپ کے ذائقے کے پہلے گھر میں مریخ آپ کے عزم و حوصلے کو بلند رکھے گا، البتہ آپ کو اپنے معاملات میں سمجھوتے کی ضرورت ہوگی، حالانکہ کوئی بڑی قربانی دینے کا خوف آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کو حالات کا مکمل طور پر جائزہ لینے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ کینسر یعنی برج سرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ محبت کے معاملات میں اگر اب تک اپنے سوالات کے جوابات تلاش کر رہے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اشارہ آپ کو صحیح سمت میں لے جائے گا۔ ہفتے کے دوران
آپ مثالی شخص کی تلاش یا محبت میں کسی پروجیکٹ کا احساس زیادہ شدت سے محسوس کر سکتے ہیں۔ زہرہ اس ہفتے میں آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں والدین کے ذریعے فوائد کا باعث ہوگا۔ والدین سے تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ گھریلو معاملات بہتر انداز میں چلیں گے۔ گھر میں نیا سامان آ سکتا ہے۔ اس ہفتے میں زہرہ آپ کی جنسی خواہشات اور جنس مخالف کی طرف رغبت کو بڑھانے کا باعث ہوگا۔ اولاد سے فوائد حاصل ہوگے اور محبت کے معاملات میں بہترین ماحول رہے گا۔ البتہ روپے پیسے کے معاملات میں زہرہ آپ کو روپے پیسہ ضائع کرنے والا بنا سکتا ہے۔ مفید اور ضروری معاملات پر آپ کی توجہ کم ہو سکتی ہے۔ سورج اس ہفتے میں پہلے 6 دنوں میں حبوط کی حالت میں رہے گا، لیکن 23 اکتوبر کو آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر سے 5ویں گھر میں شفٹ ہوگا اور منفی حالت سے نکل آئے گا، جس سے بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی۔ البتہ اس سے پہلے 17 سے 22 اکتوبر تک کے دنوں میں سورج آپ کے بعض مفادات میں رکاوٹیں پیدا کرتا دکھائی دے گا۔ مکان وغیرہ کی تعمیر و مرمت کے کاموں سے اجتناب کریں۔ سورج کے اثرات آپ کی صحت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور آپ کے دولت کے گھر کا حکمران سیارہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے دولت اور کاروباری معاملات کے حوالے سے غیر فائدہ مند صورتحال بن سکتی ہے۔ سورج کی نظرات سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات سر اٹھا سکتے ہیں، لہذا ان تمام معاملات میں احتیاط اپنائیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے مالی مشکلات کا باعث ہو سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی، خصوصاً اپنی خوراک کے معاملے میں احتیاط کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ اپنے آپ کو نت نئی چیزوں کا عادی مت بنائیں۔ کھانے پینے میں اعتدال سے کام لیں اور غیر صحت مند ایکٹیویٹیز کو سر انجام دینے سے کترانے کی کوشش کریں۔ کاروباری معاملات اور نوکری کے معاملات کے حوالے سے سورج آپ کو کسی غیر معمولی رسک لینے سے گریز کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ روحانی معاملات اور خفیہ دشمنوں سے غیر محتاط رویہ مت اپنائیں۔ 23 اکتوبر کو زحل مستقیم چال میں آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوگا، جو آپ کے لیے سخت محنت اور جد و جہد کے بعد کسی صلہ یا انعام کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا۔ زحل کی مثبت حالت اس ہفتے کے اختتام اور آنے والے ہفتے میں آپ کے طویل مدتی پروجیکٹس اور دیرینہ معاملات کو حل کرنے کا باعث بنے گی۔ آپ کی طویل عرصے سے وابستہ امیدیں اور بڑی خواہشات میں سے کوئی پوری ہو سکتی ہے یا آپ اس کے قریب ہو سکتے ہیں۔ مرکری آپ کے لیے تجارتی سفر کا باعث ہوگا اور علم کے حصول کے لیے آپ کو کوششوں صحیح کرنے کی طرف مائل کرے گا۔ البتہ آپ کے سفر میں آپ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوشش کریں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ مرکری آپ کی ذہنی طاقت و قوت میں کچھ زیادہ بڑی تبدیلی پیدا نہیں کر رہا، البتہ آپ کو عمدہ گفتگو کرنے والا بنا سکتا ہے اور آپ کی گھریلو مصروفیات میں اضافے کا باعث ہوگا، جس سے آپ کی توجہ اپنے گھر پر باہر سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس ہفتے میں چند شدید قسم کی مایوسیاں گھیر سکتی ہیں، لیکن ہفتے کا اختتام آپ کے لیے مثبت انداز میں ہوگا۔ لیو یعنی برج اسد سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ زیادہ سکون بخش کیفیات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جو آپ کو آزادی اور متحرک سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی قائم کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ آپ میں سے بعض لیو افراد اس ہفتے میں پیسے اور احساسات کی اچانک آمد سے بہت حساس اور سینسیٹیو ہو سکتے ہیں۔ غیر اخلاقی اور کسی بری حالت میں پڑے بغیر آپ کامیابی سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ زہرہ اپنی سعادت اور ترفع کی اچھی حالت میں آپ کے ذائچے کے 3 گھر میں رہے گا، جو میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت کے جذبوں کی پرورش کرے گا۔ ہمسایوں اور عزیز و اقارب کے علاوہ بہن بھائیوں سے تعلقات میں بہتری کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں۔ آپ کے دوست آپ کے خیر خواہ ثابت ہوں گے اور ان کی جانب سے کوئی خوشی کی خبر موصول ہو سکتی ہے۔ زہرہ بچوں کے ساتھ آپ کے تعلق کو مضبوط کرے گا اور اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو اچھے احساسات سے نوازے گا۔ آپ کو اس ہفتے میں زہرہ کی طرف سے دیے گئے اس جذباتی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ سنگل یا غیر شادی شدہ ہیں یا محبت کے ساتھی کے متلاشی ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے دلچسپ اور سبق آموز ملاقاتوں سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو ایک شیل میں مقید نہ رکھیں، بلکہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے سفر کو جاری رکھیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے سماجی رابطوں اور لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے ایک اچھا ہفتہ ثابت ہوگا۔ البتہ آپ کے روپے پیسے کے معاملات کے حوالے سے بعض اسد افراد کے لیے خیالات میں رہنے کے دن ہو سکتے ہیں۔ آپ کے دولت کے گھر پر کسی بھی سیارے کی مثبت نظرات نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی مثبت سیارہ آپ کے دولت اور کاروباری بہتری کے گھر میں براجمان ہے، لہذا ان کمال کے خیالات کو دل میں پال کر خود کو زیادہ مضطرب و پریشان نہ کریں۔ آپ اپنے ذہن میں روپے پیسے کے حوالے سے تشویش پا سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ویسا کرنا ممکن دکھائی نہیں دے گا۔ محبت کے حوالے سے یہ ایک اچھا موسم ہوگا، لیکن محبت کے ہوتے ہوئے اگر مالی تنگی ہو تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ البتہ اس سب کے باوجود آپ کو اس ہفتے میں اپنی اندرونی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خود پر اعتماد کر کے آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ 23 اکتوبر کا دن، جو کہ اس ہفتے کا آخری دن ہوگا، آپ کے لیے سفر کے حوالے سے ایک بہترین دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سورج بھی 23 اکتوبر کو حبوط سے نکل کر
اپنی بہتری کی منزل کی راہ پر ہوگا، جو آپ کے لیے تکالیف اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا باعث ہوگا۔ زول سماجی، معاشرتی، ازدواجی اور شراکتی معاملات کو سمجھنے اور سمجھانے میں آپ کو مدد فراہم کرے گا، لیکن اس ہفتے کے دوران مرکری آپ کی دماغی قوتوں میں استحکام اور آپ کے لیے تعلیمی سفر کا باعث ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ کو اس ہفتے کے پہلے 6 دنوں میں کسی سفر کے دوران انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مرکری آپ کے بعض سفری معاملات میں تاخیر یا التوا پیدا کر سکتا ہے۔ بعض دوست احباب کے خلوص کو آپ کے پرکھنے کی ضرورت ہوگی، بغیر کسی کے خلوص کو پرکھے اس پر بھروسہ مت کریں۔ سورج آپ کے عزت و وقار اور صحت و سلامتی کے معاملات میں بھی آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے ساتھ زیادہ پرعزم اور مضبوط طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے۔ ورگو یعنی برسملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ، جو کہ 17 سے 23 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں آپ مؤثر طریقہ کار اور فائدہ مند طریقہ کار اپنا سکتے ہیں۔ ذاتی طور پر آپ بہتر اور مضبوط صورتحال میں ہوں گے اور حالات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں پر کبھی شک نہ کریں اور تمام امکانات کو اپنی طرف رکھیں۔ زہرہ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں آپ کو اپنے خاندان اور رشتہ داروں کی طرف راغب کیے رکھے گا۔ ان کی زندگی اور حالات زندگی آپ کی نظر میں اہمیت اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے خاندان کی طرف سے والدین یا بڑے بزرگوں کی جانب سے تعاون ملے گا۔ گھریلو حالات میں اور خاندان کی یونٹی میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ خاندانی جھگڑے اور تنازعات، مکان اور جائیداد کے معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو سکتے ہیں۔ زہرہ ملازمت پیشہ افراد کو ترقی اور بہتری دے گا۔ کام کی جگہ پر آپ کے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہوں گے اور آپ کی مثبت دلی کیفیات آپ کے لیے فائدہ مند راہوں کا تعین کریں گی۔ البتہ آپ کے کاروباری سفری معاملات کے حوالے سے آپ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ماتحت اور نیچے کام کرنے والے عملے سے مکمل طور پر مطمئن نہ ہوں۔ خدا نخواستہ کوئی آپ کا نام استعمال کر کے یا اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے آپ کے لیے معاملات کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ سورج اس ہفتے آپ کے ذائچے کی دولت کے گھر میں منفی حالت میں آپ کو روپے پیسے کے معاملات میں اندیشوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ روپے پیسے کے معاملات اور کاروبار کے معاملات میں آپ کی کامیابی پس و پیش کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ زہرہ روپے پیسے کے معاملے میں بعض سملہ خواتین و حضرات میں کچا پن، لاپرواہی اور نعمتوں کی قدر نہ کرنے کے رجحانات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا ان تمام معاملات میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ سورج کی آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر پر نحس نظر آپ کے روحانی معاملات کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ بعض افراد اندرونی طور پر خود کو غمزدہ سا محسوس کر سکتے ہیں اور جنسی خواہشات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سورج کی منفی اور نحس نظر 23 اکتوبر تک موت و حیات کی کشمکش میں پائے جانے والے افراد کے لیے تشویشناک رہے گی اور صحت کے حوالے سے برسملہ کے حامل خواتین و حضرات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہے گا۔ لہذا اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں۔ البتہ 23 اکتوبر سے یعنی اس ہفتے کے آخری دن سے آپ کے لیے صورتحال واضح اور صاف رہے گی۔ سب کچھ بہتر سے بہتری کی طرف گامزن ہوگا۔ آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی۔ آپ سنجیدگی سے کسی کام کی طرف غور کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ 23 اکتوبر کو زحل کی رجت ختم اور سورج کا حبوط سے نکلنا آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ مالی معاملات میں خرابیاں دور ہوں گی۔ کاروبار میں بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے اور قرض وغیرہ کے حصول میں کامیابی ملے گی۔ اس ہفتے میں آپ کو نکاح منگنی اور شادی وغیرہ کے معاملات سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے غصے پر قابو پائیں۔ انعامی اسکیمز وغیرہ کے حوالے سے آپ کو کسی خاص فائدے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ محبت کے معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے اس ہفتے ماحول درمیانہ ہوگا۔ کسی بڑی تبدیلی کے امکانات پیدا ہوتے دکھائی نہیں دیتے، لہذا جو معاملات آپ کی پہنچ سے دور ہیں ان پر صبر کریں۔ لبرا یعنی برمیزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ، جو کہ 17 سے 23 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں آپ کے لیے انتہائی فعال یعنی ایکٹیو ماحول ہوگا۔ اس ہفتے میں زندگی اپنے راستے پر چل رہی ہوگی۔ آپ کے لیے اپنے خاندانی نظام میں تسلسل کو یقینی بنانا ایک ضروری اور اہم کام ہو سکتا ہے۔ پلانٹس کے اثرات آپ کو ہفتے کے آخری دنوں میں اپنے منصوبوں کو گہرا کرنے اور ان پر کام کرنے کی آزادی دیں گے۔ زہرہ اس ویک میں آپ کے ذائچے کے پہلے خانے میں سعادت اور ترقی کی حالت میں ہوگا اور ذاتی طور پر آپ کی خوش قسمتی کو بڑھانے کا باعث بنے گا۔ آپ کے تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ سماجی رابطوں، ہمسایوں اور بہن بھائیوں کے معاملات میں تعلق بہتری کی طرف جائیں گے۔ اختلافات ختم ہوں گے۔ دوست احباب سے وابستہ امیدوں کے حوالے سے اور خواہشات کے حوالے سے آپ کو مثبت خبریں موصول ہو سکتی ہیں۔ آپ کے رشتے ناطے آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے۔ البتہ پیار محبت کے معاملات میں اور ازدواجی تعلقات میں
آپ کو تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پہلے گھر میں سورج 23 اکتوبر تک پرزورہ کے ساتھ کران میں ہوگا، جس سے آپ کی میرڈ لائف اور محبت کے معاملات میں خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور اختلافات سامنے آ سکتے ہیں۔ زہرہ آپ کی اولاد کے معاملات میں آپ کو فائدہ مند صورتحال دے گا اور ان سے آپ کا تعلق مضبوط اور ان کی طرف سے آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ البتہ انعامی اسکیمز میں حصہ لینے اور آپ کے طویل اور شارٹ سفر کے معاملے میں آپ کو رکاوٹیں اور تاخیر مل سکتی ہے۔ پہلے گھر میں سورج کا حبوط آپ میں آرام طلبی، سستی، کاہلی اور کامچوری کے رجحانات کو بڑھا سکتا ہے اور مذہبی معاملات میں آپ کا جوش و جذبہ ٹھنڈا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی عزت اور سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور والدین سے فوائد کے حصول میں پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ کسی قسم کی تعمیر و مرمت سے اجتناب کریں تو بعد میں آپ کو بہتر موقع ملے گا۔ بلکہ اس ہفتے میں آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں آپ کی دماغی قوتوں اور فہم و فراست پر اثر انداز ہوگا۔ پڑھائی لکھائی کے کاموں میں آپ کو کوئی اچھا موقع مل سکتا ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کے لیے اس ہفتے کا اختتام ہفتے کی ابتدا سے زیادہ خوش آئند ثابت ہوگا۔ زحل آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں 23 اکتوبر کو یعنی اس ہفتے کے آخری دن میں رجت کو چھوڑ کر ڈائریکٹ ہو رہا ہے، جو آپ کے ذرائع آمدن میں اضافے کا باعث ہوگا۔ 23 اکتوبر سے وراثتی اور گھریلو تقسیم کے لحاظ سے فائدہ مند فوائد حاصل ہوں گے اور بچوں کے بیرون ملک تعلیم کے غرض سے سفر میں رکاوٹیں اور التوا ختم ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے میں نکاح منگنی وغیرہ سے گریز کریں تاکہ نحس اثرات کی زد سے دور رہیں۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آپ کسی کی طرف سے دی جانے والی جذباتی یا ناقص رائے سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن خود سے بات کرنے والوں کو کم نہ سمجھیں۔ آپ کا ذہن گہرے خیالات، شاندار وجدان اور تجربات کی اچھی طرح سے طلب کرتا ہے۔ نئے خیالات، مزید ٹھوس منصوبوں اور نئی حکمت عملی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہفتے کے آخری دنوں میں آپ کی پروفیشنل زندگی میں بہتری پیدا ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو بہتری میں پائیں گے۔ آپ کی مالی صورتحال قابل رحم سے قابل رشک حالت میں ہو جائے گی۔ اسکارپیو یعنی برج اقرب سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ، جو کہ 17 سے 23 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے، آپ کے لیے ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ اپنی دوستی محبت کے معاملات یا سوشل ریلیشنز میں کم واضح اور مبہم صورتحال میں نظر آئیں گے۔ ہفتے کے اختتام پر آپ کے اپنے برج میں 2 پلینٹس داخل ہوں گے اور زحل کی رجت سے واپسی کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک تبدیلیوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ نیپچون کا غالب اثر اس ہفتے میں آپ کو بہت احتیاط سے سوچنے پر مجبور کرے گا۔ آپ اپنے آپ کو حد سے زیادہ وقف کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں، لیکن کسی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینے کی طرف مائل نہ ہوں، اور قربانی دینا پڑے تو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کچھ قربان کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے بارے میں گھر میں زہرہ سعادت اور ترفہ کی حالت میں ہوگا، جو روحانی امور کو سیکھنے اور روحانی مسائل حل کرنے کے حوالے سے کسی سے رابطہ کرنے میں سودمند نتائج دے گا۔ اس کے علاوہ خفیہ دشمنوں اور حاسدین و مخالفین پر آپ کو دست رس حاصل ہوگی۔ زہرہ آپ کے ذائچے کے بارے میں گھر میں والدین سے تعلقات میں بہتری پیدا کرے گا۔ زمین جائیداد کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوگی۔ آپ کی جن سے مخالف کی طرف رغبت بڑھے گی۔ ملازم پیشہ افراد کو ترقی اور نوکری میں بہتری کے امکانات میسر آئیں گے۔ البتہ آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے خام خیالی اور لاپرواہی سے پیسہ خرچ کرنے کے رجحانات سے بچنا چاہیے۔ سورج آپ کے ذائچے کے بارے میں گھر میں اس ہفتے کے پہلے 6 دنوں میں حبوط کی حالت میں رہے گا، جو خفیہ دشمنی کے حوالے سے اور والدین سے فوائد کے حصول میں آپ کو رکاوٹیں دے سکتا ہے۔ قید و بند میں مبتلا خواتین و حضرات جن کے کیسز وغیرہ کے معاملات چل رہے ہیں، آپ کو اپنے معاملات میں کوئی منفی صورتحال دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ محبت کے معاملات کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے میں اپنے ارد گرد دلچسپیاں محسوس ہو سکتی ہیں۔ کاروبار اور پیسے کے معاملات کے حوالے سے زہرہ کی نظرات خواتین کی اشیاء ضروریات سے ریلیٹڈ کاموں میں آپ کو پیسہ دے سکتی ہیں۔ 23 اکتوبر تک زحل کی رجت مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے والے خواتین و حضرات کے مسائل میں اضافے کا باعث ہوگی۔ البتہ ہفتے کے اختتام پر زحل کی ڈائریکٹ چال ان معاملات میں بگاڑ کو ختم کرنے کا باعث بنے گی۔ مرکری یعنی عطارد آپ کے ذائچے کے بارے میں گھر میں آپ کو گھریلو معاملات میں مصروفیات دیں گی۔ تجارتی سفر کے امکانات پیدا ہوں گے۔ آپ کی قوت خرید اس ہفتے میں آہستہ آہستہ بڑھے گی، البتہ آپ کو اپنے پورے دل سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ حالات کے درپیش چیلنجز آپ کی فطری خصوصیات کی بنا پر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور زندگی کے لیے آپ کے جوش و جذبے کو فروغ دیتے ہیں۔ آپ کو روپے پیسے کے متعلق اپنے خوف کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ فضول خرچی سے بچیں اور پیسے کو ضائع نہ کریں۔ شکر گزاری کے ساتھ اس ہموار ماحول کا مزہ لیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے موصول ہونے والی تجاویز کا جواب دینے سے پہلے
آپ اپنے آپ کو وقت دے کر ہی ان رجحانات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس ہفتے میں اپنی ذاتی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا انتظار کرنا چاہیے اور خدا سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 17 سے 23 اکتوبر تک کی ڈیٹس پر مشتمل ہے، ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں پلینٹس تیز اضطراری اور زیادہ مثبت ہوں گے اور تبدیلیاں پیدا کریں گے۔ ہر چیز جو آپ کو پسند ہے اس میں سے کافی کچھ آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ کے رابطوں اور ملاقاتوں میں ایک نیا نکھار پیدا ہوگا جس سے آپ کو اپنا رد عمل دینے اور اظہار خیال کرنے کے مواقع ملیں گے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے ایک مغناطیسی کشش موجود ہوگی۔ آپ کے لیے اپنے آپ کو سننے اور اپنے جذباتی تعلقات کو تبدیل کرنے کے لیے یہ وقت متحرک ہونے کا وقت ہے۔ اس ہفتے میں وینس یعنی زہرہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں دوست احباب سے وابستہ امیدوں اور آپ کی دلی خواہشات کے حوالے سے آپ کو کامیابیوں سے نوازیں گی۔ آپ کے تعلقات کے حوالے سے آپ کو فائدہ مند صورتحال میسر آئے گی۔ میاں بیوی کے تعلقات اور محبت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے مثبت پیش رفت کا باعث ہوگا۔ عزیز و اقارب، دوست احباب اور بہن بھائیوں سے تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی اور اختلافات کے ختم ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ آپ اس ہفتے میں خوبصورت جذبوں سے سرشار رہیں گے۔ زہرہ آپ کو ایموشنلی رچ کر دے گا۔ آپ کے مفادات کے حصول میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ سوشل ایکٹیویٹیز میں اضافہ اور آپ کا ہلکا یا آرام وسعت اختیار کر جائے گا۔ اپنی ذات میں آپ اس ہفتے میں خود کو نرم و لطیف جذبوں کے زیر اثر محسوس کریں گے۔ البتہ سورج آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں نحیف حالت میں ہوگا۔ سورج جو کہ برج میزان میں حبوط زدہ یعنی زوال کی حالت میں ہوتا ہے، مثبت اثرات دینے سے قاصر رہے گا۔ صحت کے معاملات کے حوالے سے تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بے احتیاطی کی وجہ سے صحت خرابی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 7ویں گھر پر سورج کی نظرات عشق و محبت کے معاملات میں رسوائی اور بدنامی کا بھی باعث ہو سکتی ہیں۔ لہذا محبت کریں مگر اپنی عزت و سلامتی کو سب سے پہلے ملحوظ خاطر رکھیں۔ یاد رکھیں کہ عزت و آبرو ہی ایسی چیز ہے جو اگر برقرار نہ رہے تو آپ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح منگنی اور شادی وغیرہ کے کاموں میں گریز کرنا آپ کو اس ہفتے میں فائدہ دے گا، کیونکہ 11ویں گھر میں زہرہ کے ساتھ سورج کا قران 23 اکتوبر تک ان معاملات کے لیے نامناسب اثرات دے گا۔ لہذا کوشش کریں ان معاملات کو پوسٹ پون کر دیں۔ مرکری آپ کے لیے نزدیکی سفر کے امکانات پیدا کر سکتا ہے، البتہ قسمت آزمائی کے کاموں اور طویل سفر کے معاملات میں آپ کو ناکامی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوران سفر آپ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے اور تعلیمی معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے ماحول بہتر رہے گا، البتہ آپ کو چند بیرونی سرگرمیاں متاثر کر سکتی ہیں۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کو مالی طور طریقوں میں حکمت عملی سے کام لینے کی ضرورت ہوگی، وگرنہ شدید مصیبت آپ کی منتظر ہو سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک ملا جلا ہفتہ ثابت ہوگا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اپنے جذبات اور اپنے ارد گرد قدر جارحانہ ماحول کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنازعات میں پھنسا ہوا بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ البتہ 23 اکتوبر کو سورج برج عقرب میں مثبت ہو جائے گا اور زحل آپ کے ذائچے کے 3 گھر میں مستقیم چال میں آ جائے گا۔ اس سے آپ کو سوچ بچار کے لیے ایک بیلنس اور متوازن یکسوئی ملے گی۔ ہفتے کے اختتامی دنوں میں زحل آپ کو مقبولیت اور فیم عطا کرے گا، لیکن محبت میں بدنامی کا خطرہ بھی ساتھ رہے گا۔ البتہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بااثر لوگوں میں بڑھ سکتا ہے۔ کیپریکارن یعنی برج سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 17 سے 23 اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ اور لوگوں میں مسائل کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ پر شدید تنقید کی جا سکتی ہے جس پر آپ کا رد عمل ضرورت سے زیادہ عجیب یا غیر ضروری ہو سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنی حصے مزاح پر کنٹرول رکھیں۔ طنز اور تنقید زنی آپ کو اداس اور بے چین کر سکتی ہے۔ زہرہ اس ہفتے میں آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہوگا، جو آپ کے لیے محبت کے مواقع کو بڑھا کر پیش کرے گا۔ زہرہ کی طرف اور سعادت کی حالت آپ کو زندگی کی مٹھاس میں دلچسپی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ آپ کے لیے محبت کے معاملات میں پہل کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ زہرہ کے اثرات میاں بیوی کے رشتے میں مالی فوائد کے حصول کا باعث ہوں گے۔ اعلیٰ گھرانوں میں شادی کی بات چل سکتی ہے۔ کاسمیٹکس، جیولری اور دیگر زیبائشی چیزوں کی خرید و فروخت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے فوائد کی راہیں ہموار ہوں گی۔ آپ کو اس ہفتے میں روپے پیسے کے معاملے میں فضول خرچی سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ زہرہ اور سورج کا قران آپ کو فضول خرچ اور مالی بے ضابطگی جیسے معاملات میں ملوث کر سکتا ہے۔ 10ویں گھر میں سورج کا حبوط آپ کے کاروباری معاملات کے حوالے سے ناقص ہوگا۔ آمدن سے زیادہ اخراجات ہوں گے اور بزنس سے متعلقہ کاموں میں مندی کا رجحان ہو سکتا ہے۔ روحانی معاملات ڈسٹرب اور قرض خواہوں کے تقاضے سر اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے میں کسی بھی قسم کی پارٹنرشپ، ازدواجی معاملات اور شادی وغیرہ کے کاموں کے لیے انتہائی محتاط رہنے کا وقت ہے، کیونکہ سورج کی نوست ان معاملات پر اثر انداز ہوگی۔ صحت کے معاملات کے حوالے سے آپ کو
احتیاط کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مرکری اس ہفتے میں آپ کو انعامی اسکیم وغیرہ کے حوالے سے متنبع کرتا ہے کہ حصہ لینے سے گریز کریں، ورنہ نقصان کا ذمہ دار آپ اپنی ذات کو ہی قرار دے سکتے ہیں۔ کاروباری اور مالکانہ حقوق رکھنے والے افراد کو اپنے ماتحت عملے یا کام کرنے والوں کے معاملے میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو خدا نخواستہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ 23 اکتوبر کو زول ریٹروگریڈ کی حالت سے نکل کر آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں یعنی دولت کے گھر میں گردش کرے گا۔ زول کی گردش ہفتے کے اختتام پر آپ کی فہم و فراست کے ساتھ ساتھ آپ میں کفایت شعری کو پیدا کرے گی۔ آپ زیادہ پرسکون محسوس کر سکتے ہیں، محنت و مشقت کی طرف آپ کی رغبت بڑھے گی اور آپ 23 اکتوبر سے کافی اچھی انرجی سے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ آپ میں کسی عہدے یا کسی شخصیت کو ہاتھ میں رکھنے کا ہنر آ جائے گا جسے آپ آنے والے ہفتوں میں ملاحظہ کریں گے۔ 23 اکتوبر کو سورج اور زول کی مثبت حالت آپ کے لیے خواہشات اور امیدوں میں کامیابی کا باعث ہوگی، لیکن دوسروں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر کے آپ انتہائی بے وقوفانہ فعل کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں، لہذا محتاط رہیں۔ ایکویریس یعنی بردرب سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کی پیشہ ورانہ زندگی آپ کی ایموشنل زندگی کو گھیر لے گی، جس سے آپ کا شریک حیات یا ساتھی صبر کھو سکتا ہے۔ جذباتی طور پر آپ خوشنما وقت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن رشتوں کے دیگر تقاضوں کو پورا کرنا بھی اہم رکن زندگی ہے۔ آپ کے خیالات فائلوں یا کسٹمرز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس ہفتے گھر کے باہر کاموں کو گھر سے باہر ہی چھوڑ کر آنا چاہیے۔ اس ہفتے میں ممکن ہے قسمت آپ کا کچھ زیادہ ساتھ نہ دے۔ سورج آپ کے ذائچے کے نویں گھر میں حبوط کی حالت میں ہوگا۔ سورج کا حبوط قسمت سے متعلقہ معاملات اور مذہبی معاملات میں عدم دلچسپی کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی غیر مثبت صورتحال پیدا کرے گا۔ ایسے دلو خواتین و حضرات جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے معاملے میں ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کی عادات اور خصائل کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، ورنہ خدا نخواستہ ان کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ سورج کی منفی حالت آپ کو عزت و وقار کے مسائل سے دوچار کر سکتی ہے۔ منافقت سے بھرپور دوست نما دشمن آپ کے اعتماد کو توڑ سکتے ہیں، اس لیے دوستوں کے معاملات میں محتاط رہیں اور خدا سے حسن ظن رکھیں۔ شراکتی کاموں کے انجام سے اجتناب کریں اور پارٹنرشپ کے نئے معاملات کے حوالے سے محتاط رہیں، کیونکہ سورج ان معاملات کے خلاف ہے۔ البتہ سب کے باوجود آپ مثبت اور پازیٹیو انرجی سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آپ کے خیالات مثبت ہوں گے اور آپ کو پرسکون جذباتی کیفیات میسر آ سکتی ہیں۔ زہرہ کی سعادت اور طرفہ کی حالت آپ کو محبت کے حوالے سے اور ازدواجی تعلقات کے لیے مثبت جذبات سے نوازے گی۔ آپ کی خواہشات جلدی پوری ہوں گی۔ آپ اس جذباتی کیفیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے موڈ میں ہوں گے۔ انعامی اسکیمز اور پرائز بانڈز وغیرہ کے حوالے سے رسک لینے سے گریز کریں۔ آپ کو اس ہفتے میں اپنی کچھ عادتوں کو توڑنے اور تبدیل کرنے کا رجحان ملے گا۔ آپ کی ذہنی صلاحیتیں بڑھیں گی۔ 23 اکتوبر کو زور رجت کی حالت سے نکل آئے گا جو آپ کے لیے مثبت ہوگا۔ البتہ سفر کے معاملات میں آپ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سفر کے حوالے سے ارادوں کو کینسل کرنا آپ کو فائدہ دے گا۔ آپ کا ذاتی سیارہ زول 23 اکتوبر تک آپ کے پہلے گھر میں رجت سے نکل کر ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ اس سے آپ میں ہفتے کے آخری دنوں میں مخالفوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ زول آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں رہتے ہوئے ہفتے کے اختتام پر آپ کے ذرائع آمدن میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سفر کے لیے 23 اکتوبر سے بعد کے دن زیادہ موزوں اور فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے چیلنج آپ کی پروفیشنل لائف اور جذباتی زندگی کو بیلنس کرنے کا ہو سکتا ہے۔ پائسز یعنی برج حوت سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں 3 پلینٹس 23 اکتوبر تک رہیں گے، لیکن 23 اکتوبر کو سورج اور زہرہ برج میزان سے نکل کر برج اکرم میں آ جائیں گے۔ البتہ اس ہفتے میں آپ کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے پلینٹس آپ کے لیے تعلقات کے نئے دروازے کھولیں گے۔ آپ میں اچھی کیمسٹری ہوگی جو انتہائی تناؤ کو ہموار کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ آپ چیزوں کی تہہ تک پہنچیں گے، البتہ اپنے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تھوڑی فیور دینا پڑے تو دے دیں۔ روپے پیسے کے حوالے سے سورج کی نظرات آپ کے مخالف ہوں گی۔ آپ میں روپے پیسے کے بارے میں خدشات سر اٹھا سکتے ہیں۔ روپے پیسے کے معاملے میں آپ کو ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان روپے پیسے کو لے کر پریشانی بڑھ سکتی ہے اور بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے۔ سورج آپ کے لیے صحت کے مسائل پیدا کرے گا۔ ملازمت یا ماتحتوں سے خیر خواہی حاصل ہوگی، البتہ کاروباری معاملات میں آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ سورج روحانی معاملات میں ناکامی دے سکتا ہے۔ زہرہ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں مثبت ہوگا۔ روپیہ پیسہ بذریعہ وصیت مل سکتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں دولت کے معاملات طے پا سکتے ہیں۔ زہرہ ملازمت میں ترقی یا بہتری کے امکانات پیدا کرے گا۔ زہرہ والدین کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری پیدا کرے گا۔ وراثتی زمین جائیداد کے حصول میں
کامیابی مل سکتی ہے۔ البتہ قسمت آزمائی کے معاملات میں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مرکری یعنی عطارد آپ کو گھریلو معاملات میں مصروفیات دے گا، آپ کو عمدہ گفتگو کرنے والا بنائے گا اور تجارت کے معاملات کے حوالے سے کاروباری سفر کا باعث بنے گا۔ البتہ آپ کو سفر کے معاملات میں احتیاط کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تعلیم سے وابستہ معاملات میں بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ کو اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھے دلائل تلاش کرنے کے لیے وقت پر بھروسہ کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حکمت غصے سے زیادہ بہتر مشیر اور مددگار ہے۔ صبر کرنے سے آپ کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ آپ کا فہم بڑھے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے کام اور پیسے کے معاملے میں پریشان نہ ہوں۔ اس ہفتے کے درمیان آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ آہستہ آہستہ اپنے قدم آگے کی طرف بڑھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ ہر قیمت پر درست ہونے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے مخالفین کے اپنے حق میں ہونے کا انتظار کریں۔ تھوڑی ڈپلومیسی کی صلاحیت کا استعمال کریں۔ ہفتے کے اختتام پر 23 اکتوبر والے دن زول آپ کے 12ویں گھر میں ڈائریکٹ ہو کر آپ کو نیا انتخاب کرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ زول آپ کو سخت محنت کے بعد فائدہ دے گا۔ زمین اور مکان کے معاملات میں کامیابی ہوگی۔ آپ کو اس ہفتے کے اینڈ پر مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔